أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام ساتھیوں، آج بتاریخ 18 ربیع الاول 1425 ہجری مطابق 7 مئی سن 2004 عیسوی کو امنتت کمپنی کے اس وسیع گراؤنڈ میں زیر نگرانی اسلامک دعوی سینٹر حی عبداللہ فواد دمام جو سالانہ جلسہ منعقد ہوا ہے، اس جلسے میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع بڑا ہی مہم اور بڑا ہی اہم اور بڑا ہی ضروری موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے تربیت نفوس میں نبوی منہج، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تربیت کس انداز سے فرماتے تھے، کس طریقے سے فرماتے تھے. آج کے اس جلسے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس موضوع کے مفہوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے عملی زندگی میں اسی انداز کو اپنانا چاہیے، اور اسی انداز تربیت سے خود کی بھی اور اپنے اہل و عیال کی بھی، اپنے اعزاء اور اقارب کی بھی، اپنے اہل قریہ بستی والوں کی بھی، اپنے ملکوں کی بھی تربیت اور اصلاح کا کام کرنا چاہیے. اسی انداز تربیت سے ہمیں یہ ہنر سیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا کام کر سکتے ہیں. دوستوں اور بھائیوں، اس موضوع کی اہمیت و ضرورت آج کے اس دور میں بئی معنی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے کہ آج دنیا میں تربیت نفوس کے مختلف طریقے
مختلف ڈھنگ، مختلف مناہج لوگوں کے اندر رائج ہیں، جاری ہیں، اور لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق، اپنی اپنی طبیعتوں کے مطابق تربیت کے نئے نئے انداز ایجاد کر کے لوگوں کو اس کے اوپر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اور اس طوفان میں نبوی طریقہ تربیت اکثر لوگوں کے ذہن و دماغ سے غائب ہو چکا ہے. تربیت کے موضوع پر آپ اگر کتابیں اٹھائیں حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ عجیب و غریب خیالات اور عجیب و غریب افکار لوگوں کے دماغوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں غیر مسلموں کی بات کیا کروں؟ غیر مسلم خود ہی اسلام کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن ہیں. وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان امن و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، یا مسلمان اپنے اسلام سے وابستہ رہ کر اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقوں کو اپنائیں. ان کی ہمادم یہ کوشش رہتی ہے، صبح و شام ان کی جد و جہد کا محور یہ ہوتا ہے، ان کی جد و جہد کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کسی طریقے سے اسلام سے دور ہو جائیں، اور اسلام نے جو انہیں منہج دیا ہے، نبی نے جو انہیں طریقے زندگی عطا فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انہیں طریقہ بخشا ہے، اس طریقے سے وہ ہٹ جائیں اور ہمارے طریقوں پر آ جائیں. میں غیر مسلموں کی بات کیا کروں؟ میں خود مسلمانوں میں خود کلمہ پڑھنے والے، اسلام کی طرف اپنی نسبتیں کرنے والوں نے، خود مسلمانوں نے، خود اسلام کی طرف اپنی نسبتیں کرنے والوں نے، وہ قوت و بھائی چارگی کی دعوت دینے والوں نے اصلاح اور تربیت کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے طریقے ایجاد کر لیے، اور نہ جانے کیسے کیسے ڈھنگ اور دستور بنا لیے، اور اس کے لیے نہ جانے کیسے کیسے نئے نئے ادارے، خانقاہیں، دربار، آستانے اور ادارے بنا بنا کر پیر و مریدی کا ڈھونگ رچ کر، ولایت و معرفت کا جھوٹا سوانگ رچا کر منہج نبوی سے انحراف کے راستے بنائے ہوئے ہیں. اس لیے اس پرفتن دور میں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نبوی منہج کو، نبوی منہج تربیت کو کھول کھول کر کے بیان کیا جائے، نبی کے طریقے تربیت کو عام کیا جائے، تاکہ لوگ ان جیسے جھوٹے مکار اور عیار شیطانی ولیوں کے چنگل سے نکل کر رحمانی اولیاء کی صفوں میں آ سکیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اللہ عز و جل سے قربت، اللہ عز و جل سے محبت کا ڈھنگ اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہے، اسے بآسانی لوگ اپنا سکیں. غیر مسلموں کے طرز تربیت سے امت مسلمہ کو میں سمجھتا ہوں اتنا خطرہ نہیں. غیر مسلموں کے افکار و خیالات اور ان کے زہر زدہ ذہنیت سے امت مسلمہ کو میں سمجھتا ہوں اتنا خطرہ نہیں جتنا خطرہ ان صوفی منش، پیر نما، فقیر اور جھوٹی ولایت کا لبادہ اوڑھ کر شیطانوں سے، شعبدہ بازوں سے، پاکھنڈیوں سے امت مسلمہ کو خطرہ ہے. اس لیے کہ کفر کہہ کر ہمارے سامنے آتا ہے. کفر یہ کہہ کر کے نہیں آتا، دشمن یہ کہہ کر کے، کافر یہ نہیں آتا کہ میں تمہارا دوست ہوں. کفر کہہ کر کے ہمارے سامنے آتا ہے، مگر ان مکار صوفیوں کا اور دجالوں کا کفر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر امت کو گمراہ کرنے آتا ہے. بھولے بھالے لوگ ان کے دامے فریب میں آ جاتے ہیں، ان کے جب و دستار اور ان کے لمبے لمبے ترے اور امامے اور القاب و آداب سن کر اور انہیں دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں. امت کے سامنے نبی کا منہج تربیت رکھنا یہ اس وقت آج کے اس ماحول میں بے حد ضروری ہے.